آپ بھی ظاہر مذاکرات کا حصہ ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہوا ہے یا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہوا ہے آج؟ دیکھیے سب سے بڑا بریک تھرو بھی کہہ لیجیے یا ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ چیز جو سال بھر سے دلی کوچوں سڑکوں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تلخ لہجوں میں، وہ اب ایک پارلیمنٹرینز کے پاس اور سیاسی پلیٹ فارم پہ آ گئی ہے وہ. اور اچھی بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے بڑے سیزن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، پارلیمنٹرینز بھی اور وکیل بھی. جو ظفر علی صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں اور تارڑ صاحب یہاں حکومت کی طرف سے ہیں. تو آج دوسرا ہی دن تھا اس میٹنگ کا، اور کل بھی بہت ایک اچھے ماحول میں اچھی فضا میں گفتگو ہوئی ہے. اور دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت سب کا گول ہونا چاہیے پاکستان کا استحکام اور بقا، اس کے حالات اور اس کی عوام کی صورتحال. مگر آپ کو ایسا ماحول لگ رہا ہے کہ کہیں حکومت ذرا پیچھے آ جائے، کہیں تحریک انصاف آگے چلی جائے اور کوئی ایک مہینہ فکس ہو جائے جس میں الیکشن ہو جائے؟ جی شاہزید بالکل، کیونکہ دیکھیے یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ اب بے سمجھی کریں گے کسی بھی قسم کی. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ پی ٹی آئی ہار گئی یا حکومت جیت گئی یا حکومت ہار گئی یا پی ٹی آئی جیت گئی. یہ ڈسکشن، یہ مذاکرہ جو ہے، یہ دیکھیے میں ایم کیو ایم سے تعلق رکھتی ہوں اور ایم کیو ایم مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے. تو ہمارا جس وقت یہ ذکر آیا تھا کہ یہ لوگ آپس میں مل بیٹھے تو سب سے پہلے ہمارے کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس بات کی حمایت کی تھی کہ مذاکرات ہوں گے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. صاحب آپ کے حوالے سے رپورٹ ہوا کہ آج آپ نے مشورہ دیا مذاکرات میں کہ ہمیں آپس میں بات طے کرنی چاہیے، معاملہ طے نہ کریں اور پھر کوئی اور آ جائے تو پھر سب روتے ہیں. یہ کس موقع پر آپ کو یہ کہنا پڑا؟ کیا بات نہیں بن رہی تھی؟ کوئی ڈیڈ لاک ہو رہا تھا جب آپ کو یہ بات کہنی پڑی؟ نہیں ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ جب مذاکرات شروع ہوئے تھے تو اس وقت بھی میں نے مبارکباد بھی دی تھی اس بات کی کہ آج سیاسی پلیٹ فارم پہ بات چیت ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیے اب سے نہیں، کچھ سالوں سے پارلیمنٹرینز کا وقار بڑا مجروح کیا گیا. ممکن ہے کچھ پارلیمنٹرینز کی کوئی غلطی ہو، لیکن پارلیمنٹرینز نے خدمات بھی کی ہیں، لیکن انہیں موقع بھی نہیں دیا جا رہا تھا. تو میرا کہنا یہ تھا کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیے جب پارلیمنٹرینز نہیں سنبھال پاتے تو کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ دوسرے لوگوں کو سنبھالنا پڑا ہے. سنبھالنے والا بھی برا بنتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ قبضہ کرنے آ گیا، اور جو ہٹائے جاتے ہیں وہ بھی برے بنتے ہیں. تو ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے نا کہ کس کی ذمہ داری کیا ہے. آپ توقع کر رہی ہیں کہ اب جب دوبارہ منگل کو یہ ملیں گے تو کوئی نہ کوئی آؤٹ کم نکل آئے گا، اس کی توقع آپ کر رہی ہیں؟ بالکل جی ہاں بالکل. تو دیکھیے کل جو چیزیں گفتگو ہوئی تھی وہ پھر انہوں نے اپنے باہر جا کے آپس میں ڈسکس کی. آج 2 قدم آگے بڑھے ہوئے تھے ہم، اور اب امید ہے کہ منگل کو جو ہوگا اس وقت تک کچھ چیزیں طے پا جائیں گی، اور وہ چیزیں طے پانا ضروری ہے جس میں ان کا اختلاف ہے. اور دونوں طرف سے 2 قدم آگے بڑھے ہوئے تھے یا کوئی 1-2 قدم آگے بڑھا ہوا تھا؟ ہاں نہیں، دونوں طرف سے پروپوزل پیش کیے گئے، پھر آپس میں ان لوگوں نے ڈسکس کیے، اور خوش آئند میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ 2 قدم آگے بڑھا رہے ہیں.